اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر ہفتے کے روز یہاں پر اصلاح معاشرہ پر بات کی جاتی ہے، سوسائٹی کی اس غلطی پر بات کی جاتی ہے جسے ہم خود غلطی نہیں سمجھتے۔ جب تک ہمارا معاشرہ درست نہیں ہوگا تب تک ہمارے گھر کے ماحول درست نہیں ہوگا۔ جو معاشرے میں دیکھتی ہے ہماری اولادیں وہ گھر میں اپلائی کرتی، وہ گھر میں کرتی۔ تو جب ہم اپنی زندگی بہتر چاہتے تو یہ چاہیے کہ اپنا معاشرہ بہتر کریں۔ اگر آپ کی سوسائٹی درست نہیں ہے تو آپ کے گھر کا ماحول دیر ہو یا درست ہو، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے، اس معاشرے کے بارے میں بات کرتے، اس معاشرے کی غلطی کے بارے میں بات کرتے جسے غلطی نہیں سمجھا جاتا۔ آج دیکھیں، آج آپ دنیا میں دو طریقے کے لوگ آپ کو نظر آئیں، دنیا میں دو طریقے کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک وہ لوگ جنہیں اللہ نے شہرت عطا فرمائی، ایک وہ لوگ جنہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ وہ شہرت پانے والے کون، وہ عزت پانے والے کون؟ جتنے آپ کو دنیا میں سیلیبریٹیز دکھیں گے، جتنے کرکٹرز دکھیں گے، آپ کو بالی ووڈز کے اسٹار دکھیں گے، ہالی ووڈز کے، ٹک ٹاکر کے، یوٹیوبر کے، اللہ نے انہیں شہرت دی ہے۔ دیکھیں آپ، ان کا ایک وقت ہوتا ہے جب انہیں شہرت ملتی ہے اور ایک وقت ہوتا ہے ان سے شہرت چھین لی جاتی ہے۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے اسٹار کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا ایک وقت تھا عروج میں آنے کا، ایک وقت تھا اس کا پاپولر ہونے کا، اور ایک وقت آیا دنیا نے اسے بھلا دیا۔ کتنے بڑے بڑے اسٹارز دنیا سے نہیں گزر گئے، مگر ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس شہرت برقرار نہیں رہتی۔ ایک جوانی کی عمر رہتی ہے جب یہ بڑی شہرت میں اپنی زندگی گزارتے، اور جیسے ہی بوڑھے ہو جاتے لوگ انہیں پسند کرنا چھوڑ دیتے۔ یہ دنیا دار کو اللہ نے شہرت عطا فرمائی، ایک وقت عروج کا، ایک وقت زوال کا اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے خادموں کو، دین کے عالموں کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی، رفتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے انہیں اپنا قرب خاص عطا فرمائی۔
آپ دیکھیں ایک اسٹار کو جب بوڑھا ہوتا ہے تب لوگ اسے پسند کرنا چھوڑ دیتے، اور جب عالم کوئی بوڑھا ہوتا ہے اور زیادہ لوگ اس کی ریسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے۔ جتنی بڑی عمر کا عالم، جتنی بڑی عمر کا ولی، اتنے لوگ تعظیم کرتے ہوئے نظر آئے۔ دنیا کا کتنا بڑا بھی اسٹار ہوگا، اس کا کتنا بڑا چاہنے والا ہوگا، یہ گوارا نہیں کریں گا کہ اس کے جوتے اٹھا کر اس کے پاؤں کرنے رہے۔ مگر آپ ایک عالم کو اللہ نے جو عزت دی ہے تو دیکھیں، شاگرد مرید اپنے پیر کی، اپنے شیخ کی چپلیں اٹھا کر ان کے قدموں میں رکھتے۔ اللہ نے یہ شان عالم دین کو عطا فرمائی، دین کے خادموں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، جیسے وہ بڑھاپے کی طرف جاتے اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اتنا اضافہ، جتنی عمر لمبی ہوتی ہے لوگوں کے دل میں ان کی محبت اتنی پیدا ہوتی۔ ہم نے بھی ایک بزرگ سے ملاقات کی تھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، گلبرگہ کرناٹکا شریف سے، جو ایک مشہور درگاہ ہے جس میں کھچڑی کی درگاہ کہہ کر گلبرگہ میں گئے۔ حضرت کی اتنی طویل عمر ہو گئی تھی، کمبر میں حضرت جھک گئے تھے، رکوع کے مانند آپ کی زندگی ہو گئی تھی، آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے بھی ملاقات کی، لوگ دور دور سے آ کر آپ سے ملاقات کر، عالم دین تھے، مرشد کامل تھے۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ کی اولاد میں سے آپ، وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جسے غوث پاک یاد فرماتے تو فرماتے تھے شیخ جنید، شیخ کا لقب دیا کرتے تھے غوث پاک، ان کی اولاد میں سے آپ تھے۔ تو آپ دیکھیں گے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دار کو اللہ شہرت دیتا ہے، شہرت کا ایک وقت ہوتا ہے ابتدا کا، ایک وقت ہوتا ہے انتہا کا، مگر اللہ عالم دین کو عزت عطا فرما، ایسی عزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل جماعت دنیا میں، سب سے نزدیک اللہ کے بڑی جماعت، بزرگ جماعت، انبیاء کی جماعت، فرشتوں سے افضل انبیاء اکرام ہوتے، جو دنیا میں کم و بیش 1,24,000 ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ شان عطا فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔ کیسی عزت اللہ نے عطا فرمائی میرے عالم دینوں کی۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے امت کے عالموں کو اگر دیکھنا ہے، ان کی شان تمہیں مانا ہے، بنی اسرائیل میں جو انبیاء اکرام آئے تھے نا، ان کی مثال ہے میرے امت کے اولیاء اکرام کی، عالم دین کی۔ اللہ نے یہ شان انہیں عطا فرمایا، صرف دنیا تک نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے سیلیبریٹی کو جو چاہتا ہے، جو دنیا دار کو چاہتا ہے، جو سپر اسٹار کو چاہتا ہے، جو سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، پبو دیوا، جو چاہتے، یہ صرف اپنے آپ سے چاہتے، وہ نہیں چاہتے۔ آپ کو یہ بات یاد رکھ لے، آپ پہلے آپ انہیں چاہتے، وہ آپ کو نہیں چاہتے۔ آپ جیسے ہزار ہیں ان کے پاس، مگر عالم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، عالم کے چاہنے والے کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کوئی ایسے چہرے والے ہوں گے جن کے چہرے جہنم میں جل چکے ہوں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عالم سے محبت کرتا ہے اگرچہ گناہگار ہو، جہنم کو اللہ حکم دے گا ان کے چہروں کو تم ہاتھ نہیں لگا، جہنم کے آنکھ کو اللہ الرٹ کر دیتا ہے، ان کے چہروں تک نہیں پہنچ۔ کل عالم آئے گا، ان کی سفارش کرے گا، اگر ان کے چہرے جلے ہوئے ہو تو عالم کیسے ان کی سفارش کرے؟ آنکھ کو اللہ الرٹ کر دیتا ہے، خبردار کر دیتا ہے عالم کو چاہنے والوں کو، اے آنکھ تو نہیں جلائے۔ یہ چاہنے والوں کو اللہ نے فضیلت دیے تو عالم کا کیا مقام ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جو عالم دین ہوتا ہے، عالم بعمل ہوتا ہے،
کوئی بستی کے قبرستان سے گزر جاتا ہے، یہ بات یاد رکھے، کوئی بستی کے قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن کا عذاب اس قبرستان سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی شان ہے چاہنے والوں، ان کا بیٹھ جانا، ان کا چلے جانا، ان کا کھڑ جانا، یہ باعث برکت ہوتا ہے چاہنے والوں کو، قریبی نسبت رکھنے والوں۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمایا، تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، ہم کس کو چاہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث اپنے پیش نظر رکھے اور اپنی دنیا گزارے، اپنی آخرت اپنے پیش نظر رکھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کل قیامت میں وہ شخص اسی کے ساتھ اٹھے گا وہ جس سے محبت کرتا ہو۔ بات ختم ہو گئی یہاں پر، آپ جس سے محبت کریں گے اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر اس کا حشر اچھا ہے آپ کا حشر اچھا ہے، اگر اس کا حشر برا ہے تو آپ کا حشر بھی برا ہو۔ یہاں تک کہ فرما دیا جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ اٹھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہ کرے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے، حضور کے سب سے زیادہ جملے نے ہمیں جو دل کو تسلی عطا فرمائی، دل کو جو سکون عطا فرمایا، ہمیں آخرت کی فکر سے بے نیاز کر دیا، حضور کا یہ جملہ تھا کہ حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ اٹھیں، کیونکہ ہمارا جینا، مرنا، اوڑھنا، بچھونا، کھانا، پینا، اولاد سب مصطفیٰ کے بعد۔ تو اللہ نے حضور کو جو شان دیا، صحابہ اکرام کو جو مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، کسی ایک دو کوڑی کے ناچنے والی کو اپنا آئیڈیل بنا کر اپنی آخرت خراب نہ کرے۔ ایک عالم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ محبت کی لاج ایسی رکھے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر آپ کے اندر جفتجو عالم بننے کی اگر نہیں بن پائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو عالم بنا کر ٹھہرائے۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب سمجھ لیجئے، آج بالی ووڈ ہو یا ہالی ووڈ ہو، آپ دیکھ لیجئے ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، چاہے وہ سلمان خان ہو یا شاہ رخ خان ہو یا عامر خان ہو، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کے ایمان کی کوئی دلیل نہیں، یہ بات یاد رکھ۔ ہمارا فقہ کا مسئلہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا نچوڑ ہے، کوئی کسی کی علامت کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی کسی کے غیر مسلم کی علامت کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کو اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ تو دیکھتے ہیں پوجا بھی کرتے ہوئے نظر آتے، بٹو بھی لگاتے ہوئے نظر آتے، تو ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں۔ تو خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرے، محبت کرے اللہ کے لیے، عالم سے کرے، دین سیکھے، تاکہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ صرف اللہ نے عزت ایک عالم کو دیا، علم کو عزت ہے، جاہل کو عزت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ۔ اللہ نے جاہل کو کبھی عزت کے مسند پر بٹھایا ہی نہیں، اور کبھی عالم کو اللہ نے رسوا کیا ہی نہیں، یہ بات یاد رکھ۔ تو اپنی زندگیوں کو دیکھے اور اپنی آخرت بہتر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔